یہ جو کتاب آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کتاب کا نام بدلتی ہوئی تاریخ ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ڈاکٹر مبارک علی ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی کی یہ کتاب معاشرے کے مختلف موضوعات کو تاریخی پہلوؤں کے اعتبار سے وضاحت کرتی ہے اور معاشرتی مسائل کی بدلتی ہوئی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصے اول میں ایک ہی مضمون ہے جس کا نام ڈاکٹر صاحب نے خاص اور عام رکھا ہے۔ اس مضمون میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام معاشروں میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، عام لوگ اور خاص لوگ۔ معاشرے میں لوگ دوسروں سے اپنے عام کو ممتاز کرنے کے لیے دولت اور طاقت کا سہارا لے کر وہ حکومت پر آ جاتے ہیں، اور جب ان خاص لوگوں کو ایک مرتبہ حکومت یا طاقت مل جاتی ہے تو وہ صرف عام لوگوں پر حکومت ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں اور ان کی عزت اور عظمت کو ختم بھی کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ تقسیم بندی دنیا کے تمام جدید معاشروں میں ہوتی رہتی ہے، اور بعض اوقات عام لوگوں اور خاص لوگوں کے درمیان تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ کبھی عام لوگ خاص لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور کبھی خاص لوگ عام لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، سوائے ہندو مذہب کے جہاں کسی فرد کی پیدائش کے ذریعے سے ذات تعین ہوتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ کوئی خاندان جب ایک مرتبہ خواص میں شامل ہوتے ہیں تو معاشرے میں وہ اپنا رتبہ اور اپنی اہمیت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنا شجرہ نسب محفوظ رکھتے ہیں، اور پھر جب کبھی ان سے طاقت، دولت اور حکومت چھن جائے تو وہ ان شجروں کی مدد سے اپنے وقار اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے آخری جنگ بھی لڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں مصنف تاریخ سے نادر بادشاہ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب نادر بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی مغل شہزادی سے کرا دی تو شادی کے وقت نادر بادشاہ سے شجرے نسب معلوم کیا گیا تو نادر بادشاہ نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور ان سے کہا، نادر بادشاہ ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر۔ اس کے بعد پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ نادر بادشاہ سے ان کے خاندان کے متعلق کچھ پوچھا جا سکے۔ اس کے بعد مصنف اس کتاب میں عام لوگوں اور خاص لوگوں کا فرق بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ عام لوگوں اور خاص لوگوں کے درمیان فرق رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز ثقافت ہوتی ہے۔ ادب، آداب، رہن سہن، کھانا پینا، رہائش، زبان، حرکات، عادات جیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ خاص لوگ اپنے رکھ رکھاؤ، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے عوام سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن خاص لوگوں کا، حکمرانوں کا عوام کے بارے میں ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر رہا کہ عوام جاہل ہوتے ہیں، عوام بدتمیز ہوتے ہیں، عوام اوباش ہوتے ہیں، یہ نکمے اور گنوار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ عوام کو ڈنڈے کے ذریعے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ ایک شاستر کے مصنف لکھتے ہیں کہ بادشاہ جب بھی مشیروں کو مقرر کریں تو یہ خیال رکھیں کہ ان کا تعلق اعلیٰ خاندان سے ہو۔ ان کا خیال ہے کہ وبا اور قحط میں عوام اور نچلی ذات کے لوگوں کو زیادہ تعداد میں مرنا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ عوام کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ میسوپوٹیمیا کے قدیم معاشروں میں سماج 3 حصوں میں تقسیم تھا، کاہن، بادشاہ اور عوام۔ ان کا خیال تھا کہ کاہن کیونکہ الوہی طاقتوں کا مالک ہوتا ہے، اس لیے کاہن اور بادشاہ عوام کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے بالکل اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کاہن کے لیے یا بادشاہ کے لیے دعا کر سکیں۔ حکمرانوں اور سیاستدانوں کے حق میں یہ رہا کہ عوام کو جاہل رکھا جائے تاکہ ان پر حکومت کی جا سکے، جبکہ بعض مفکرین نے حکمرانوں کو مشورہ دیا کہ وہ عوام کے پیٹ بھرے رکھیں مگر ان کے ذہنوں کو اونچا نہیں کریں، عوام کے بازوؤں کو تو مضبوط بنائیں مگر ان کے کردار کو کمزور رکھیں۔ ایسی صورتحال میں ان پر آسانی سے حکومت کی جا سکے گی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہندو مفکرین نے تو بادشاہ کے ادارے کے وجود میں آنے کی وجہ بھی یہ بتائی کہ عوام کی نا اتفاقی، بے تربیتی،
انتشار اور بدامنی کی وجہ سے دیوتاؤں نے اس دنیا میں بادشاہ کو بھیجا اور پھر لوگوں نے اس کو خوشی خوشی قبول کیا۔ مصنف اس کتاب میں مزید تحریر کرتے ہیں کہ یورپ میں بھی قرون وسطیٰ میں عوام کے بارے میں اچھے تصورات نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ عوام جنگلی اور بغیر نہائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جہنمی اور بدصورت اور باغی اور بے وفا ہوتے ہیں۔ ان کو وفادار بنانے کے لیے سخت سزائیں دینی چاہیے، جیسے دانت نکالنا، زندہ لٹکانا، آنکھیں نکالنا، پیر جلانا، پگھلتے ہوئے شیشے میں ان کو ڈالنا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جرمنی میں 13ویں صدی میں یہ دستور تھا کہ کسان کا لڑکا جاگیردار کے لڑکے کی طرح لمبے بال، صاف اور اچھے جوتے اور کڑے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے لیے سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں باپ اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ جو اپنے سماجی رتبے سے دور ہو جائے اور اپنے سماجی رتبے کی پاسداری نہ کریں وہ اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ چرچ نے بھی ہمیشہ خواص کا ساتھ دیا اور ان کے نمائندے ہمیشہ خاص لوگوں سے ہوا کرتے تھے۔ مصنف اس کتاب میں مزید تحریر کرتے ہیں کہ 1552 میں جب فرانس کا بادشاہ ایک شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور جنگ کے دوران اس نے پوچھا کہ کون لوگ مر رہے ہیں، جواب ملا کہ غریب عوام مر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان کی مثال ٹڈیوں اور کیڑے مکوڑوں کی سی ہے، یہ مرتے رہیں کوئی بات نہیں ہے۔ مصنف اس کتاب میں مزید تحریر کرتے ہیں کہ عام آدمی کی ویسے اکیلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مگر جب عام لوگ مل کر مجموعہ بنا لیتے ہیں، کراؤڈ بنا لیتے ہیں، تو اس وقت ان کی زبردست طاقت ہو جاتی ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ ایک اسکالر لیبون نے اپنی مشہور کتاب تاریخ اور کراؤڈ میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح شخصیتیں اور اقتدار کے حامل لوگ حکومت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے کراؤڈ کو یا عوام کو اپنے حق میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ مجموعہ احتجاج کراؤڈ سیاسی نظام سے تنگ ہو کر جمع ہوا ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس نظریے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ان کو اس سیاستدان کی باتوں میں امید نظر آتی ہے، ان کی باتوں میں ان کو نجات نظر آتا ہے۔ حکمران خطابت کے ذریعے ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور ان کا ایک تخیلاتی دشمن تیار کر کے ان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دشمن کو ختم کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ جرمنی میں نازی پارٹی نے یہودیوں کے خلاف عوامی مجمع کے جذبات کو بہت استعمال کیا۔ مصنف اس کتاب میں مزید تحریر کرتے ہیں کہ کراؤڈ کے لوگوں میں اس وقت طاقت اور سچائی کا احساس پیدا ہوتا ہے جب کسی تقریب میں سیاسی پارٹیاں، اقتدار کی حامل سیاسی حکمران، جمہوری پارٹیاں، سوشلسٹ پارٹیاں مجمع میں جب نغمے، ترانے اور گیت بجاتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ گیت اور ترانے اور نغمے عوام کی عقل و شعور اور ہوش مندی کو ختم کر دیتے ہیں۔ عوام جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس عالم میں وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حکومتیں، سیاسی جماعتیں، سوشلسٹ جماعتیں اپنی تقریروں سے عوام کو حیران کرتی ہیں اور عوام جب ان کی تقریروں اور وعدوں سے متاثر ہو جائیں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اس قوم کی اور اس ملک کی تباہی کی علامت ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حکومتوں نے ہمیشہ لوگوں کے احتجاج کو، کراؤڈ کو سمجھنے کے بجائے اس بات کی کوشش کی کہ کس حکمت عملی کے ذریعے سے ان کو وہاں سے منتشر کیا جا سکے۔ عوام کے مطالبات کو ماننے کے بجائے ہمیشہ احتجاج کو، ہمیشہ عوامی کراؤڈ کو منتشر کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ 19ویں صدی میں یورپ میں عوامی تحریکوں کے ابھرنے کے بعد، ان کے احتجاجات کے بعد بڑے بڑے شہروں کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ سڑکوں کو اس مقصد سے چوڑا کیا گیا تاکہ پولیس عوامی احتجاجات کو آسانی سے کچل سکے، کیونکہ اس سے پہلے تنگ گلیوں میں عوامی کراؤڈ کو دبانا مشکل ہو جاتا تھا۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ یہی صورتحال پاکستان کی ہے۔
عوامی جلسے اور جلوسوں سے بچنے کے لیے پاکستان کے شہر اسلام آباد بنایا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ فرانس میں ورسائی کی تھی۔ اس لیے عوام کی کوئی تحریک جب شروع ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اسلام آباد کی طرف مارچ ہوتا ہے تاکہ خواص کے اس قلعے کو تسخیر کیا جا سکے۔ مصنف نے اس کتاب میں سیاسی جماعتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جمہوری معاشروں میں انتخابات کے ذریعے سے سیاستدان اقتدار میں آتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوامی رائے کو اپنے حق میں تیار کریں۔ انتخابات میں پارٹی کی جانب سے جو امیدوار نامزد کرتے ہیں ان میں دو باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پارٹی کو کتنا چندہ دے سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ الیکشن میں کتنا خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے بحث کی ہے کہ آخر کسی بھی معاشرے میں شخصیتوں اور بڑے لوگوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ دنیا کے پسماندہ معاشروں کے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ صرف عظیم لوگ اور ان کے نظریات ہی ان کو نجات دے سکتے ہیں اور ان کو مصیبتوں سے نکال سکتے ہیں، ان کے بحران ختم کر سکتے ہیں، اور بڑے لوگ ہی ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشحالی کی دنیا تعمیر کر سکتے ہیں۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ اسی کے سبب پسماندہ معاشرے کے عوام خود بے عمل ہو کر رہ جاتے ہیں، اور وہ خود سے اپنے مسائل کا تجزیہ نہیں کرتے ہیں، اور خود سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اور غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی کوشش اور بغیر کسی مزاحمت کے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ دوسری طرف حکمران لوگ، سیاستدان، سیاسی جماعتیں ان شخصیات کو، ان کے نظریات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شخصیات کی شکل و صورت اور ان کے خیالات سیاسی پارٹیاں حالات کے ساتھ ساتھ بدل بدل کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے نظریات کو، نئے فکر اور نئے نظریات کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی اصل شکل روپوش ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ وہ پہلو اور ان کے وہ حصے سامنے آ جاتے ہیں جن کی حکومت کو ضرورت ہوتی ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض افراد میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کارنامے سر انجام دے سکے، مگر ان کارناموں کو صرف ان سے منسوب کرنا غلط تاریخی شعور کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ہاں یوں تو بہت سی تاریخی شخصیات ہیں، مگر دو شخصیتوں کو عظیم بنا کر جو کاروبار ہو رہا ہے ان کا ذکر کرنا اس کتاب میں مصنف تحریر کرتے ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال ہمارے نظریاتی ہیرو ہیں، اور ہمارے نظریات کے بہت بڑے ستون بن کر رہ گئے ہیں۔ ان کو حکومت نے اپنا کر ان کے نام پر اپنے کاروبار کو جاری رکھا ہے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اقبال کے نام سے پورے ملک میں کئی ادارے ہیں جو ان پر تحقیق کرتے ہیں اور اپنے لیے روزی کماتے ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ فرمائیے کہ ان تحقیقات کس قسم کے موضوعات پر ہو رہی ہیں۔ تحقیقات کے عموماً موضوع ہوتے ہیں اقبال اور پرندے، اقبال اور زراعت، اقبال اور پھول۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ اقبال کے خاندان نے ان کی ہر چیز کو فروخت کر کے لاکھوں روپے کمایا۔ اس ضمن میں اقبال کے بھتیجے اعجاز احمد کی کتاب مظلوم اقبال میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بچپن میں ان کا جو واقعہ تھا اسے بھی اقبال کا کہہ کر میوزیم کو لاکھوں روپے میں فروخت کر دیا گیا۔